بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حاتم اسم خراسانی رحمۃ اللہ سے ان کے شیخ حضرت شقیق بلخی نے پوچھا، اے حاتم، میرے حلقہ درس میں شامل ہوئے تمہیں 30 برس گزر گئے ہیں، بتاؤ اس عرصے میں تم نے علم سے کیا کیا فوائد حاصل کیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت، میں نے علم سے 8 فوائد حاصل کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے کافی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے نجات مل جائے گی۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ میں نے مخلوق کی حالت پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب اور معشوق ہے جس سے وہ محبت اور عشق کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی محبوب تو مرض الموت تک اس کی محبت کا دم بھرتا ہے اور کوئی قبر کے کنارے تک ساتھ رہتا ہے، پھر اسے قبر کی تاریک کوٹری میں بند کر کے واپس آ جاتا ہے، لیکن گہری بار اس کے ساتھ نہیں لیٹتا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنا محبوب بناؤں جو قبر میں میرے ساتھ داخل ہو اور وہاں میری وحشت اور تنہائی کو دور کرے، میرا غم گسار اور ساتھی بنے۔ چنانچہ میں نے اعمال صالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی بھی قبر میں داخل نہیں ہوتا اور نہ اندر کسی طرح کی روشنی کا اہتمام کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے مخلوق کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی جائز اور ناجائز رائے استعمال کرتی ہے، تو میں نے اللہ کے اس فرمان پر غور کیا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، تو بلا شک و شبہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میں نے یقین کر لیا کہ قرآن کریم سچا اور برحق ہے، اس لیے میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اور اسے خواہشات کی تمید سے روک دیا، اسے صبر کا عادی بنا لیا، چنانچہ وہ اللہ کی اطاعت پر راضی ہو گیا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے روپے، پیسے اور درہم و دینار جمع کرنے اور انہیں سنبھال کر رکھنے میں مصروف ہیں، مبادا وہ ہاتھ سے نکل جائیں، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، لہٰذا میں نے اپنی محنت سے حاصل ہونے والے منافع کو اللہ کی خوشنودی کے لیے مساکین پر خرچ کرنا شروع کر دیا، تاکہ وہ اللہ کے پاس میرا ذخیرہ آخرت بنے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عوام کو اپنے گرد اکٹھا کرنے اور ان سے اپنے ڈیرے آباد کرنے میں عزت و وقار خیال کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رعب و دبدبے اور جاہ و جلال، مال و دولت بیٹوں اور پوتوں کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھاٹ باٹ اور تمتراک لوگوں کو حق و خون میں ترپانے اور ان کی دولت ہتھیانے سے حاصل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شان و شوکت کا راز اپنی دولت کو فضول خرچیوں میں اڑانے میں ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا کہ تم میں سے اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے۔ فرمان سچا اور برحق ہے، اس لیے میں نے خوف الہی اور تقویٰ کو پسند کر لیا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مذمت اور غیبت کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کی اس روش پر غور کیا تو پتہ چلا کہ ان میں جو شخص کسی دوسرے شخص کے پاس علم و فضل، جاہ و منصب اور مال و دولت کی فراوانی دیکھتا ہے تو اس سے حسد شروع کر دیتا ہے۔ تب میں نے اللہ کے اس فرمان پر غور کیا، ہم ہی نے دنیا کی زندگانی میں ان کے لیے وسائل معاش تقسیم کیے ہیں اور ہم نے ان کے ایک دوسرے پر
درجے بلند کیے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ لہٰذا میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی نے یہ تقسیم کر رکھی ہے، اور میں اپنی قسمت پر راضی ہو گیا ہوں، اور میں نے لوگوں کے ساتھ حسد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مقاصد پورے نہ ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، تو میں نے اس آیت پر غور کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ میں نے شیطان سے دشمنی کر لی ہے اور اس کے علاوہ دوسروں سے دشمنی ختم کر لی ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روٹی کے حصول کے حرص میں لنگوٹ کس کر بھاگ رہے ہیں اور حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اس کی حرص میں اپنی قدر و منزلت اور عزت و آبرو بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا کہ زمین پر چلنے پھرنے والی ساری مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ لہٰذا میں نے یقین کر لیا کہ میرا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس لیے میں نے رزق کی فکر چھوڑ کر اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں اور کسی مخلوق سے طمع نہیں رکھتا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہر انسان یا تو درہم و دینار اور مال و دولت پر بھروسہ کرتا ہے یا بادشاہ اور امیر سے توقع رکھتا ہے۔ کوئی صنعت و حرفت پر بھروسہ کرتا ہے اور کوئی اپنی جیسی محتاج مخلوق سے امید وابستہ کر لیتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حکم تک پہنچانے والا ہے، اس نے ہر چیز کے لیے اندازہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے اللہ پر توکل کر لیا ہے اور مجھے اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں۔ وہ میرا سب سے بہتر کارساز ہے۔ یہ سن کر حضرت شقیق بلخی فرمانے لگی، ہے حاتم، اللہ تجھے صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور فرقان حمید کی تعلیمات پر غور کیا تو مجھے یہی چیز نظر آئی۔ جس نے ان باتوں پر عمل کیا اس نے چاروں کتابوں پر عمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔